سینئر تجزیہ کار منی فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بڑا تاریخی دن ثابت ہونے والا ہے آج کا. پاکستان کی اعلیٰ قیادت اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے ان تکنیکی مذاکرات کو؟ دیکھیے ان کی بہت اہمیت ہے. پہلا مرحلہ ایک سیز فائر کو کروانا اور پھر ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو کروانا تھا، لیکن تکنیکی معاملات کے اندر پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی موجودگی اس بات کی ضامن ہے کہ یہ مسئلہ سرے سے پاکستان ہی اس کو مکمل طور پر حل کرے گا اور پاکستان ہی اس سچویشن کو ٹیکل کرے گا. پاکستان بحیثیت ثالث نہ صرف سیز فائر کروا رہا ہے بلکہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس کے اندر بھی پاکستان ہی بحیثیت ریاست ایک بہت کلیدی کردار اس تمام معاملے کے اندر ادا کر رہا ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یقینی طور پر یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کا اسٹیچر دنیا میں مانا جا رہا ہے. دنیا کے اندر اس چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اور مقام ہے اور بہت اہمیت کی بات ہے. بالکل سر، ڈے ون سے ہم نے یہ سنا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ میں ڈپلومیسی ایک پروسیس کا نام ہے اور آج ہم نے اس پروسیس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے کہ پروسیس کو مکمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جی بالکل، یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے اور ظاہری بات ہے اس کے مکمل ہونے میں بالکل وقت بھی لگتا ہے اور یہ وقت ہمیں یہاں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. بتائیے جا رہا ہے تقریباً 4 دن یہ مذاکرات جاری رہیں گے جس کے نتیجے میں یہ تمام معاملات حل ہوں گے اور اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا اپنی طرف سے. اگر کنکلوژن نہیں بھی ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا ایک کلیدی حصہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان بحیثیت ریاست ہے. ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان بحیثیت ریاست دنیا سے ایکنالج کر رہی ہے پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی اہمیت کو. یہ یقینی طور پر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. بالکل اہم ڈیولپمنٹ ہے. سر ایک اور پوائنٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں کہ آبنائے ہرمز میں تمام تر ٹول ٹیکسز کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ابھی فی الحال اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن اگر مذاکرات نہ ہوئے یا سکسیسفل نہ ہوئے تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس موقع پر آ کر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینا بجا ہے؟ دیکھیے ابھی یہ ایک مشکل تعلق ہے دونوں فریقین کے درمیان اور اس کے اندر یہ شروع سے یہ شکوک تو تھے کہ اس کے اندر ایک ولنریبلٹی موجود ہے، صورتحال کس طرح سے ڈیولپ ہو کیا ہو. لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملات اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے یا اس میں یہ رکاوٹیں آتی رہیں گی. ایک مشکل اور ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے ایران اور امریکہ کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہیں، یہ آبنائے ہرمز کا معاملہ اہم ہے، کشیدگی وہاں پر اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ گفتگو جو اب 4 دنوں میں یہاں پر یہ ٹاکس ہوں گی ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور یہی شاید اس پورے معاملے کو کنکلوڈ کرے گی. بالکل سر، اب سے کچھ دیر پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے جو فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یہ فلیکسیبلٹی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایران سے؟ دیکھیے فلیکسیبلٹی ایران سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بھی ہے، ان کے اوپر اپنے جو ان کے لوکل وہاں پر عوام اور ڈومیسٹک آڈینس اس کا پریشر بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکراتی عمل، یہ تمام معاملات کس حد تک کنکلوڈ ہوتے ہیں اور کس حد تک یہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں. ٹیکنیکل لیول ٹاکس میں اگر کوئی ایک واضح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کو اگلے لیول تک لے جایا جا سکتا ہے، تاکہ کیونکہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 60 دن ہے جس کے اندر یہ تمام تر معاملات کنکلوڈ ہونے ہیں. اگر یہ گفتگو اور یہ ڈیولپمنٹ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے تو یقینی طور پر اس کا امپیکٹ آئے گا، لیکن اگر کوئی یہاں پر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی ایک امپاس آ جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے اثرات میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور جو لانگ اسٹینڈنگ ایک ایشو ہے اس پہ بھی ہوں گے، جو 60 دن کے بعد ایک پیس ایگریمنٹ حاصل کیا جانا ہے اس پر بھی ہوں گے. بس یہ تمام باتیں توجہ طلب ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے مکمل ہوگی. بالکل سر، ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو مذاکرات ہیں ان کا جو پیش خیمہ ہے، ہم ویسے تو پازیٹیو ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن میں تضاد آتا ہے، تو کیا ہم پریڈکٹ کریں اس وقت پر؟ دیکھیے ابھی تو کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا جس طرح اسلام آباد میں ڈائلاگ کا راؤنڈ 1 ہوا تھا
اس کے اندر دونوں فریقین نے انیشلی علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر اپنے نکات سامنے رکھے تھے، لیکن یہ اس وقت تو سیز فائر کا معاملہ تھا اور امن قائم کرنے کا معاملہ تھا. اس وقت معاملہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے اندر ٹیکنیکل ٹاکس کا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس آمنے سامنے بیٹھ کر کی جاتی ہیں، ان میں پاکستان کا کردار، پاکستان کی انٹرونشن، یہ ایک بہت اہمیت ہے اس بات کی، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک چلتا ہے اور کہاں کنکلوڈ ہوتا ہے. بالکل سر، انہی سارے مذاکرات میں ہمیں کہیں نہ کہیں اسپوائلر الرٹ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اب کی اچھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بمباری کو روک دیا ہے فار سم آف دا ٹائم. دیکھیے وہ یہ یقینی طور پر یہ ولنریبلٹی تو ہے اس پورے معاملے کے اندر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں کنکلوڈ ہو پاتی ہیں. اسرائیل کی طرف سے جو ایک ایشو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا، اور اس کے جو ایک اپریہنشن ہے وہ تو رہے گی، کیونکہ لیبنان کے اندر انہوں نے متعدد دفعہ امریکی صدر کی کہنے کے باوجود حملے نہیں روکے، جس کی وجہ سے بہت سیٹ بیک بھی ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے اس کی پابندی کی جاتی ہے یا وقتاً فوقتاً لیبنان پر حملے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا بٹ ٹو پارٹ ویز ود دی نیگوسیشنز، بیکاز جب بھی ایسا ہوا ہے ایران کی طرف سے بڑا سخت موقف لیا گیا ہے. سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید الزماں بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات کہ امریکہ نے کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے مشرق وسطیٰ میں گارڈین اینجل کے طور پر کام کیا ہے، لیکن اب صورتحال کو دیکھ کر ہم مزید کام کریں گے. دیکھیے، پیچیدگیاں بہت زیادہ تھیں، پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. گارڈین اینجل بالکل، اگر آپ دیکھیں، اگر پیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اسرائیل پیلسٹائن میں ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جنگ جو کہ اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ بہت خطرناک تھی، اس کے بہت سویئر امپیکٹ ہو سکتے تھے، چاہے ہیومینیٹیرین کاسٹ ہو، سیکیورٹی کاسٹ ہو، اکنامک کاسٹ ہو، نہ صرف بیلگنٹس کے لیے، پورا خطہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. سو جو گارڈین اینجل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بورڈ آف پیس اسرائیل پیلسٹائن کا کانفلکٹ ریزالو کر دیتا ہے اور لانگ لاسٹنگ پیس اسٹیبلش ہو جاتی ہے ایک کمپریہنسو ڈیل کے بعد، جو کہ ایران کے ساتھ سائن ہوگی، اور یقیناً اس میں ٹائم لگے گا، جیسے منیب فاروق صاحب نے فرمایا کہ ٹائم لگتا ہے جب پیچیدگیاں زیادہ ہوں، ڈیفنسز ہوں، پولرائزیشن ہو، نیگوسیشنز چل رہی ہوں. سو مہینہ، 2-3 اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کمپریہنسو ہولسٹک فریم ورک بنانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. نہ صرف ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، نہ بولیے کہ جب پاکستان پہ جب دنیا کی نظریں تھیں، آئی مین ٹو سے جب تباہی تھی، بربادی تھی، اور پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، ان کی ایک ٹویٹ تھی جس میں تباہی اور بربادی میں امید کی کرن کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آپ نے دیکھا کہ وہ ایکسپلیسٹلی سامنے آئی، اور سیز فائر اسٹیبلش ہوا. اور سیز فائر اسٹیبلش ہونے کے بعد یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اسی کی تسلسل کی ایک کڑی ہے. سو یہ جو پازیٹیو فورسز ہیں جو کہ پیس چاہتی ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، میرے خیال سے جب یہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور ایک کمپریہنسو ہولسٹک ڈیل کی بات کریں گے، جس میں ایک طرف تمام کے سیکیورٹی کنسرنز، تمام سٹیک ہولڈرز کے سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس ہو رہی ہوں، اور دوسری طرف واٹ ایور فیسیلیٹیشن دیٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ، اگر وہ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہوگی تو یقیناً ایک دنیا کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور یہی دنیا کو چاہیے جناب. 21ویں صدی ہے، 2026 ہے. کیا ہم وائلنس اینڈ یوز آف فورس سے مسائل حل کریں گے؟ نہیں جناب. یہ انسانیت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جیسی کنٹریز، پاکستان جیسی سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ اپنے آسن طریقہ سے ثالثی کے کردار کو ادا کر کے ایک بھرم رکھے انسانیت کا. اور یقیناً اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ، دیکھیے اصل کام تو ان دو ممالک نے کرنا ہے. آئی مین ٹو سے کہ یقیناً انہوں نے فلیکسیبلٹی ایکسپریس کی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ میکسیمائلسٹ پوزیشن سے نیچے آ رہے ہیں دونوں. نیور دی لیس، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، دونوں کو انشور کرنا چاہیے کہ ایک لانگ لاسٹنگ
पीस डील सिक्योर की जाए, खुसूसन ईरान को। ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका, दिहाइयों से जनाब आपके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, और न्यूक्लियर वेपन जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, देखिए सबसे बड़ी बिल्कुल अब आने वाला वक्त ये डिसाइड करने वाला है कि दोनों के दरमियान जो सालिसी मुज़ाकरात होने वाले हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। हमारे साथ मुनीफ फारूक साहब मौजूद थे, हमारे साथ डॉक्टर सईदुज़्ज़मान ने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया।